عوام کو ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنے کی ٹھان لی۔ آئندہ ہفتے کے لیے ہائی سپیڈ ڈیزل 40 روپے اور پیٹرول 10 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد آبنائے ہرمز ایک بار پھر بند ہونے سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ آبنائے ہرمز کے بعد باب المندب بند کرنے کی بھی تیاریاں، ایران نے یمنی حوثیوں کو باب المندب بند کرنے کا پیغام پہنچا دیا۔ حوثیوں نے باب المندب کے قریب میزائل اور ڈرونز نصب کر دیے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد بحیرہ احمر کی ممکنہ بندش سے عالمی معیشت شدید متاثر ہوگی۔ ادھر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز بھی اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 0.4% اضافے سے $85.28 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کی قیمت 0.5% بڑھ کر $80.02 فی بیرل ہو گئی۔ امریکہ کے ایران پر آگ فولاد کی بارش جاری، مسلسل چھٹی رات بھی ایران پہ فضائی حملے۔ امریکہ کے ایئرپورٹ بندر عباس اور بندر قمیر اور بوشہر میں حملے، 3 پل تباہ، 7 افراد شہید جبکہ 9 زخمی ہو گئے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور جنگی بحری جہازوں نے جدید ہتھیاروں سے ایران کے درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملوں کا ہدف بننے والے مقامات میں ساحلی نگرانی اور فضائی دفاعی تنصیبات، لاجسٹک انفراسٹرکچر اور ایران کی بحری عسکری صلاحیتوں سے متعلق تنصیبات شامل تھی۔ امریکی سینٹ کام کا حملوں کی تازہ لہر مکمل کرنے کا اعلان۔ ایران کے بھی امریکی حملوں کے جواب میں سخت کارروائیاں، کویت، بحرین، قطر اور شام میں بھی امریکی اڈوں پر فضائی حملے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں میں ریڈار نظام، کئی ہیلی کاپٹر اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ متعدد امریکی اہلکاروں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ، کویت میں مختلف مقامات پر زوردار دھماکوں کی آوازیں۔ فضائی کویتی حکام کے مطابق دفاعی نظام مکمل طور پر فعال ہے۔ ایران کی جانب سے داغے گئے متعدد میزائل انٹرسپٹ کر لیے گئے۔ اردن حکام کی اب بھی 3 ایرانی میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکی صدر کا الیکشن سے متعلق خفیہ دستاویزات جاری کرنے کا اعلان، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ چین ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، کوئی ملک اس وقت عظیم نہیں بن سکتا جب تک الیکشن منصفانہ نہ ہوں۔ چینی حکومت چاہتی ہے کہ امریکی صدر الیکشن ہار جائے۔ چین نے امریکی الیکشن میں مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ امریکی صدر کی چین کے معاملے میں تحقیقات کی ہدایت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکہ پر جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کا الزام، کہا کہ بنیادی ڈھانچوں پر حملے، پلوں اور پاور پلانٹس پر حملے کی دھمکیاں جنگی جرائم ہیں۔ امریکی حملے UN چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ تمام حکومتیں ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مقدمہ چلانے کی پابند ہیں۔ قطر ایران کے خلاف کارروائیوں میں شامل نہیں، قطری حکومت نے اسرائیلی دعووں کو مسترد کر دیا۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیلی دعووں اور الزامات کا مقصد مصالحت کار کی حیثیت سے قطر کے مرکزی کردار کو نقصان پہنچانا ہے۔ اسرائیل خطے کو مزید خلفشات کی جانب دھکیلنا چاہتا ہے۔ قطر پہلے بھی واضح کر چکا کہ کسی پڑوسی ملک کے خلاف کارروائی میں کبھی حصہ لینا نہیں چاہے گا اور نہ ہی لے گا۔ آبنہ ہرمز کے بعد باب المندب بند کرنے کی بھی تیاریاں، ایران نے یمنی حوثیوں کو باب المندب بند کرنے کا پیغام پہنچا دیا۔ حوثیوں نے باب المندب کے قریب میزائل اور ڈرونز نصب کر دیے۔ آبنہ ہرمز کی بندش کے بعد بحیرہ احمر کی ممکنہ بندش سے عالمی معیشت شدید متاثر ہوگی۔ ادھر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز بھی اضافہ، برنٹ خام تیل کی قیمت 0.4% اضافے سے $85.28 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کی قیمت 0.5% سے بڑھ کر $80.02 فی بیرل ہو گئی۔ ایران نے بحری جہازوں پر فائرنگ کی تو خمیازہ بھگتے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس کانفرنس، کہا کہ ایران وعدوں سے پھرے گا تو امریکی صدر ٹرمپ اسے جواب دہ ٹھہرائیں گے۔ تہران کے ساتھ سفارتکاری کے لیے بھی ہمیشہ تیار ہیں۔ ایرانیوں نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا ہے کہ وہ اب بھی معاہدہ چاہتے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔
نائب وزیر-اعظم اسحاق ڈار کا دورہ چین، شنگھائی میں چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے اہم ملاقات ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ پاکستان اور چین نے ہر موسم کی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سی پیک 2.0 کے تحت اعلیٰ معیار کی ترقی پر تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، سائنس ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ دونوں رہنما نے خطے اور عالمی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام ایک بار پھر کمر کس لے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کرنے کی ٹھان لی۔ آئندہ ہفتے کے لیے ہائی سپیڈ ڈیزل 40 روپے اور پیٹرول 10 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد آبِ ہرمز ایک بار پھر بند ہونے سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی بات چیت کو ترجیح دی جائے، ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کیا جائے جو انتشار کی باعث بنے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ بلال بھٹو اس مسئلے کے حل کے لیے کوشاں ہیں، انہیں کچھ وقت دیا جائے۔ بلال چاہتے ہیں کہ خون خرابہ نہ ہو، مثبت پیش رفت کشمیر، پاکستان اور کشمیری عوام کے درمیان باہمی اعتماد کے لیے ازحد ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سولر ہوم سسٹم منصوبے کا جائزہ۔ چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی ہدایت پہ 2,75,000 غریب خاندانوں کو مفت سولر ہوم سسٹمز فراہمی کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ منصوبے کے تحت آف گریڈ اور آن گریڈ صارفین کو 180 واٹ سولر پینل، لیتھیم بیٹری، پنکھا اور LED لائٹس فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب تک 11,000 سے زائد سولر کٹس نصب۔ وزیر اعلیٰ نے شفاف تقسیم، معیاری تنصیب اور دور دراز علاقوں کو ترجیح اور منصوبہ جون 2027 تک مقرر مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ یہ منصوبہ صرف بجلی نہیں بلکہ غریب خاندانوں کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ اپنا گھر کے نام سے ایک پاپولر منصوبہ ہے جس میں الحمدللہ آج تک ہم تقریباً 2 لاکھ گھر جو ہیں وہ پنجاب میں بن رہے ہیں، جس میں سے 1,78,000 کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ 1,78,000 فیملیز جو ہیں وہ اپنے نئے گھروں میں شفٹ ہو چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ کہا کہ اپنا گھر ہر خاندان کو تحفظ اور وقار کا احساس دلاتا ہے۔ سانحہ میں معصوم بچوں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ والدین کے درد کو محسوس کرتی ہوں۔ اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کو پنجاب کے عوام کی فلاح اور محفوظ رہائش کی فراہمی کے لیے اہم منصوبہ ہے۔